السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان گرامر کا ایک ٹاپک لفظ مضمون موضوع کی قسمیں۔ لفظ موضوع کی قسمیں ہمارے پاس دو ہے، کلمہ اور کلام۔ کلمے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، گھر، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلام، دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہ پھر کلام جو ہے وہ مکمل معنی دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے، بس اوقات نہیں بھی دیتا۔ مثلا نیک لڑکا یہ مکمل معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن طاہر نیک ہے یہ مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلمے کی قسمیں۔ کلمے کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی تعریف یعنی وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کے نام کو ظاہر کرے، جیسے مسجد، لاہور، وہ، آپ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے فعل، وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے یا نہ ہونا ظاہر کرے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا، اسی طریقے سے وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے حرف، وہ کلمہ جو اکیلے تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق پیدا کرے، جیسے کا، کی، کے اور تک وغیرہ۔ تو یہاں تک کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی لفظ موضوع اور لفظ محمل، اور ہم نے آج لفظ موضوع کی قسمیں ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع کے اندر ہم نے یعنی کلمہ اور کلام پڑھ لیا۔ پھر ہم نے کلمہ اور کلام کے بعد ہم نے کلمہ کی قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو عنوان رہے گا وہ ہے کلام کی تعریف، کلام کی قسمیں یا مرکب۔ کلام کو مرکب بھی کہا جاتا ہے۔ تو کل کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے کلام یا مرکب۔